ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ جو اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں، ہمارا ایک سراپا ہے۔ جسے قرآن کی زبان میں نفس کہا گیا ہے۔ ہمارا یہ سراپا دو چیزوں سے بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے انسان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، مٹی سے ان کا ڈھانچہ بنایا اور اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونکی، تو گویا سارے کے سارے انسان جو ہیں اسی طرح ہیں۔ ہمارا پورا یہ سراپا اور ڈھانچہ جو ہے یہ مٹی کا ہے، جسے ہم اور آپ جسم کہتے ہیں، اور اس کے اندر ایک چیز ہے جسے ہم اور آپ جان کہتے ہیں یا روح کہتے ہیں۔ نہیں معلوم وہ کہاں پر ہے، لیکن ہے۔ جب موت آتی ہے تو وہ روح قبض ہو جاتی ہے اور صرف یہ ڈھانچہ رہ جاتا ہے جسے ہم اور آپ جسم کہتے ہیں۔ تو گویا ہم اور آپ، ہماری اور آپ کی شخصیت دو چیزوں سے بنی ہوئی ہے، ایک تو ہماری اس مادی جسم سے اور دوسرے اس کے اندر پائے جانے والی جان سے۔ ان دونوں کو قرآن مجید نفس کہتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے ایک نفس سے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ہم نے تم کو ایک جان یعنی آدم سے پیدا کیا ہے، پھر اس کی نسل پھیلا دی۔ وہاں نفس لفظ استعمال کیا گیا ہے آدم علیہ السلام کے لیے۔ اور ہم اور آپ جب مر جاتے ہیں وہاں بھی یہی لفظ نفس استعمال کیا گیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر انسان کو یا ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہمارا وجود بھی سڑ گل جاتا ہے اور ہماری روح بھی قبض ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جہاں لے جانا چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ یہ جو نفس ہے ہمارا اور آپ کا، اس نفس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دوسروں پہ اثر ڈالتا بھی ہے اور دوسروں سے اثر قبول بھی کرتا ہے۔ ہم اور آپ سردی گرمی کا اثر قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ خوشبو بدبو کا اثر قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ کوئی اگر ہمیں تحفہ دے تو اس سے محبت محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟ کوئی اگر دعوت کھلائے تو اس کی طرف ہماری رغبت ہوتی ہے یا نہیں؟ جو نہیں کھلائے اس سے تو کوئی رغبت نہیں ہوتی، جو تحفہ نہیں دے اس سے کوئی محبت نہیں ہوتی، لیکن جو کرتا ہے اس کا اثر ہم قبول کرتے ہیں۔ ویسے ہی ہم دوسروں پہ اثر ڈالتے بھی ہیں۔ کسی مقرر نے کھڑے ہو کر کے بڑی اچھی تقریر کر دی تو ہم پہ اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے۔ کتنے لوگ اپنے پورے زندگی کا راستہ بدل دیتے ہیں
مختلف مذاہب تبدیل کر لیتے ہیں. اثر ہوتا ہے تبھی تو ایسا کرتے ہیں. ہمارا یہ نفس جو اثر ڈالتا بھی ہے اور اثر قبول بھی کرتا ہے تو اچھا اثر بھی ڈالتا ہے، اچھا اثر قبول بھی کرتا ہے. ویسے ہی برا اثر بھی ڈالتا ہے اور برا اثر قبول بھی کرتا ہے. کسی سے دھوس دھاندلی کی شکل میں اس کا مال ہڑپ کر لیتا ہے، ظلم و زیادتی کر کے اس کو دبا دیتا ہے. یہ بھی تو اثر ڈالنا ہے، لیکن یہ برا اثر ہے. اب یہ صورتحال جو ہمارے اور آپ کی نفس کی ہے کہ ہم اثر قبول بھی کرتے ہیں اور اثر ڈالتے بھی ہیں. اب اگر ہم نے اچھا اثر قبول کیا تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر برا اثر قبول کیا تو یہ خطرناک بات ہے یا نہیں؟ ہم نے کسی پر اچھا اثر ڈالا، رحم کیا کسی پر، کرم کیا کسی پر، اچھا اثر ڈالا، بڑی اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. لیکن کسی نے ہم پر ظلم کیا، ہمارا مال ہڑپ لیا، یہ تو برا اثر ہے، یہ قابل قبول ہے. لیکن ہم روز مرہ کی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں. اب یہ جو چیز ہے کہ اچھا اثر ڈالا جائے یہ تو پسندیدہ ہے، لیکن برا اثر جو پڑتا ہے یا قبول کرتے ہیں یہ ناپسندیدہ ہے. اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اس کو کیسے درست کیا جائے؟ اسی چیز کو قرآن نے ایک لفظ سے تعبیر کیا ہے، تزکیہ. تزکیہ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا. یہ ایک اینگل ہے اس کا کہ جو غلط اثر پڑ رہا ہے اس سے پاک کر دیا جائے، جو غلط چیزیں پائی جاتی ہیں اس کو دور کر دیا جائے. اس کا ایک دوسرا اینگل بھی ہے، بڑھانا، ترقی دینا، نشو و نما دینا. جو اچھی خوبیاں ہیں اس کو پروان چڑھایا جائے، اس کو پرموٹ کیا جائے، اتنا پرموٹ کیا جائے کہ اس کا خوب فائدہ لوگوں کو ملے. تو اب قرآن میں جہاں یہ بات کہی گئی ہے تزکیے کی، وہاں نفس لفظ کے ساتھ کہا گیا ہے. تزکیہ نفس، نفس کی خامیوں کو دور کرنا. اب جسے عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں رذائل اخلاق، برے اخلاق کو دور کرنا، اور نفس کے اندر جو خوبیاں پائی جاتی ہیں اس کو پروان چڑھانا، جسے ہم اور آپ کہتے ہیں فضائل اخلاق. یہ نفس ہمارا بڑا البیلا ہے. اگر اس کی خرابیوں کو دور کیا جائے تو دور کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں کہ دور نہیں ہوگا. اس کے اندر خوبیاں پیدا کی جائیں تو پیدا کی جا سکتی ہیں، ایسا نہیں کہ پیدا نہیں ہوں گی. ان خوبیوں کو پختہ کیا جائے تو پختہ بھی کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں کہ یہ ناممکن ہے. نفس کے اسی البیلے پن کو قرآن مجید میں 3 جگہ 3 انداز سے بیان کیا گیا ہے. ایک جگہ کہا گیا ان النفس لامارۃ بالسوء. انسان کا جو سراپا ہے، انسان کی جو جان ہے، انسان کی جو ذات اور شخصیت ہے، یہ اسے برائی کا حکم دیتی ہے، بری بات کی طرف اکساتی ہے، بری بات کی ترغیب دیتی ہے. کیسے دیتی ہے؟ فلسفے کے انداز میں تو آپ مشکل سے سمجھیں گے، ایک واقعے کی شکل میں آسانی سے سمجھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے ثعلبہ. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، اے اللہ کے رسول، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مالدار بنا دے. فطری خواہش ہے، ہم میں اور آپ میں سے ہر آدمی چاہتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا میں دعا کر دوں گا، تم مالدار بنا دیے جاؤ گے، لیکن مالداری کی آزمائش کو سنبھالنا مشکل ہوگا. اس آزمائش کو سنبھال نہیں سکتے، تم راہ اعتدال پہ قائم نہیں رہ سکتے، اس لیے تم سوچ لو. انہوں نے پھر اصرار کیا تو اللہ کے رسول نے دعا کر دی، وہ ہو گئے بڑے مالدار. اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں برکت دینی شروع کر دی.
اب جہاں رہتے بستے تھے وہاں اپنے جانور پالنا، اپنے باغات لگانا محدود دائرہ تھا، اس کو پھیلانے کے لیے مدینے سے باہر کھلی جگہ میں چلے گئے۔ اب جب کھلی جگہ میں چلے گئے، خوب مال پھیل گیا، جانور پھیل گئے، باغات پھیل گئے، کاروبار پھیل گیا، تو اب آزمائش شروع ہوئی۔ آزمائش کیسے شروع ہوئی؟ ان سب کو سنبھالنے کے چکر میں 5 وقتہ نماز کی حاضری ایک مشکل مسئلہ ہو گیا۔ سوچنے لگے کہ نماز تو پڑھوں گا، یہاں پڑھوں چاہے مسجد میں جا کے پڑھوں، وہیں نماز پڑھنے لگے، لیکن مسجد میں حاضری سے دور ہو گئے، محروم ہو گئے۔ اب مسجد میں حاضری کا جو فائدہ ہے وہ تو حدیث میں بتایا گیا 27 گنا زیادہ ہے، 27 گنا زیادہ ثواب ہے، نہیں آتے تھے۔ ویسے ہی شروع میں کم سے کم اجتماعیت کا بھرم رکھنے کے لیے جمعہ کی نماز کے لیے آتے تھے، ہفتے بھر تو 5 وقتہ پڑھ لیتے تھے، لیکن جمعہ اکیلے پڑھنے کے بجائے جماعت سے فرض ہے، اکیلے پڑھیں تو جمعہ نہیں پڑھ سکتے، ظہر پڑھنی پڑے گی، تو جمعہ پڑھنے آتے تھے۔ لیکن بعد میں پھر یہ احساس ہوا کہ جمعہ پڑھنے جاتا ہوں تو بھی سب معاملہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو اب جمعہ پڑھنے کے لیے آنے سے بھی کترانے لگے۔ اب یہ جو راستہ سجھایا انہیں کس نے سجھایا؟ انسان کے اندر جو خیالات، تصورات، وسوسے آتے رہتے ہیں، چلے جاؤ گے تو ڈسٹرب ہو جائے گا، چلے جاؤ گے تو کم پیداوار ہوگی، چلے جاؤ گے تو کوئی لوٹ کے لے کے چلا جائے گا، یہی ساری چیزیں تھیں۔ حالانکہ اللہ پہ اگر بھروسہ ہے تو اللہ تو کیسے کس چیز کی حفاظت کرتا ہے، کیسے کس چیز کو بڑھاتا ہے، وہ اللہ خوب جانتا ہے۔ لیکن وہاں اللہ پہ اعتماد اور توکل کے بجائے اپنی تدبیر پر اعتماد بڑھ گیا، اپنے سوچ پہ اعتماد بڑھ گیا، اور گویا وہ صحیح ٹریک سے غلط ٹریک پہ چلے گئے۔ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس مال ہے، ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں تو شیطان سجھاتا ہے خرچ کرو گے تو کم ہو جائے گا۔ اب اگر ہم یہ بات مان لیں، بخیلی کا مظاہرہ کریں، کنجوسی کا مظاہرہ کریں، کر سکتے ہیں، لگے گا کہ مال بچا ہوا ہے، لیکن مال کی برکت تو اڑ جائے گی جب ہم اللہ کے حکم کے مطابق اس میں خرچ نہیں کریں گے۔ بال وہیں کے وہیں پڑا رہے گا تو اس کی حفاظتی میں اور پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، لیکن کاروبار میں لگا رہے تو اور ترقی ہوگی تو بڑھ بھی سکتا ہے۔ تو یہ ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ ایک خاصیت ہے، ایک کیفیت ہے، ایک صفت ہے انسان کے اندر جو سراپا پایا جاتا ہے، نفس پایا جاتا ہے اس کی۔ قرآن مجید کے اندر اس نفس کی دوسری خاصیت بتائی گئی، لا اقسم بالنفس اللوامہ۔ نفس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ کسی بھی غلط چیز پہ ملامت کرتا ہے۔ روز مرہ کی زندگی میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ہم اگر کوئی غلط قدم اٹھانے جا رہے ہیں، اندر سے ایک آواز آتی ہے جسے ضمیر کی آواز کہا جاتا ہے، وہ ٹوکتا ہے کہ یہ قدم غلط ہے، کسی کا مال ہڑپ کر رہے ہو تو، جھوٹ بول کر کے سودا کر رہے ہو، یہ قدم غلط ہے، جھوٹ بول رہے ہو، یہ قدم غلط ہے، کسی غیر کی بیوی پہ نظر ڈال رہے ہو، یہ قدم غلط ہے، اندر سے آواز آتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام انسان پر کرم اور فضل کھاتے ہوئے کر رکھا ہے۔ اب جو شخص اس ملامت سے، اس ضمیر کی آواز سے سبق سیکھنا چاہتا ہے وہ فوراً رک جاتا ہے، اور جو نہیں سیکھنا چاہتا وہ قدم آگے بڑھا دیتا ہے، اور دھیرے دھیرے قدم کہاں تک چلا جاتا ہے ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے، آخری انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ احادیث کے اندر یوں ہی یہ بات نہیں کہی گئی کہ نظر پہلی تو معاف ہے لیکن دوبارہ نظر ڈالو گے تو یہ گناہ ہے، اس لیے کہ نظر ہی آگے کے لیے آمادہ کرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے، پیر کا بھی زنا ہوتا ہے، آگے اس کے آگے بھی کارروائی کریں تو زنا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر ہر قدم پہ نفس لوامہ روکنے کے لیے ہے، لیکن اگر ہم نے اس کی آواز پہ لبیک نہیں کہا
تو وہ ہم کہاں تک پہنچ جائیں گے اس کی کوئی حد نہیں۔ یہ دوسری خاصیت ہے۔ ایک ہے منفی خاصیت کہ برائی کا حکم دیتا ہے، دوسری ہے مثبت خاصیت کہ وہ برائی کے وقت چوکنا کرتا ہے، ہوشیار کرتا ہے، بیدار کرتا ہے کہ یہ ایک صحیح بات نہیں ہے، تمہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اگر کوئی مان جائے اچھی بات ہے، نہ مانے تو گویا وہ پھر خطرے میں گیا، فتنے میں پڑا، آزمائش میں ناکام ہو گیا۔ یہ دونوں خاصیتیں اللہ نے رکھی ہے جسے فجور اور تقویٰ کہا گیا ہے۔ میں نے جو شروع میں آیت تلاوت کی تھی، قسم ہے نفس کی یا جان کی جسے اللہ نے بنایا اور سنوارا، فَأَلْهَمَهَا، پھر اس جان کے اندر فجور اور تقویٰ الہام کیا۔ فجور کا مطلب بری صفات، بری چاہتیں، خامیاں، کمزوریاں، اور تقویٰ کا مطلب اچھی خوبیاں، فضائل، محاسن، پسندیدہ چیزیں، دونوں الہام کیا ہے انسان کے اندر۔ اس کے بعد کیا کہا؟ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب وہ ہوگا جو نفس کا تزکیہ کرے گا۔ تزکیے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس طرح کی غلط خیالات، تصورات، اکساوے اور برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کرے گا، اور جو خوبیاں ہیں ان کو پروان چڑھائے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور ناکام ہوگا وہ شخص جو اس کو دبائے گا، اس کو کچلے گا، اس کو برائیوں سے آلودہ کرے گا۔ تو یہ دونوں خاصیت اللہ تعالیٰ نے رکھی، اور یہ چیز ہوتی ہے، ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ تزکیہ نفس کا تعلق صرف مسلمانوں سے ہے، یہ خاصیت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے، اور ہر انسان کا تزکیہ مطلوب ہے۔ آپ غور کیجئے، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا گیا اور کہا گیا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اس سے کہو کہ کیا وہ اس بات کے لیے آمادہ ہے کہ اپنا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو پاک و صاف کرے، اپنے آپ کو درست کرے۔ ہر انسان کا مطلوب ہے۔ ایک اور چیز پہ غور کیجئے، یہ جو تزکیہ ہے یہ اس فتنے اور اس آزمائش سے باہر آنے کی چیز ہے۔ اگر کوئی باہر آیا تو کامیاب ہوگا، اور اگر نہیں باہر آیا تو وہ نجات نہیں پائے گا، وہ کامیاب نہیں ہوگا، وہ جنت نہیں پائے گا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ کہا گیا جنت کے تذکرے میں، ذالک جزاء من تزکا، یہ اس شخص کا بدلہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا ہے، اور جو نہیں کرے گا وہ جنت نہیں پائے گا، وہ جہنم رسید ہوگا۔ اب ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو کیفیت ہے، اس کیفیت کو زندہ رہنا چاہیے کہ انسان کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا کہ وہ برائی پر بیدار ہو جائے، چوکنا ہو جائے، نفس لوامہ کی آواز پہ لبیک کہے۔ صحابہ کرام کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی تھی۔ جب ان کو یہ احساس ستاتا تھا کہ میں غافل ہو رہا ہوں، میں سست پڑ رہا ہوں، میں غلط چیزوں میں مبتلا ہو رہا ہوں، فوراً ان کو یہ احساس ستاتا تھا۔ مشہور صحابی کا واقعہ ہے، نافقہ حنظلہ۔ حنظلہ کیا ہے؟ منافق ہو گیا۔ کہتا تو ہے کہ میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، لیکن اعمال اس کے سارے کافروں جیسے ہیں، مشرکوں جیسے ہیں۔ وہ اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے آمادہ اپنے آپ کو نہیں پاتا، ادھر ادھر کی چیزوں میں مصروف رہتا ہے۔ حضور کی صحبت میں پہنچ کر کے اپنی یہ کیفیت پیش کی کہ مجھے ایسا احساس ہوتا ہے جب آپ کی صحبت میں رہتا ہوں تب تو اللہ اور اللہ کی رضا کی طلب رہتی ہے، اور جب آپ کی صحبت سے چلا جاتا ہوں، دنیا میں مصروف ہو جاتا ہوں، اللہ کو بھول جاتا ہوں، آپ کو بھول جاتا ہوں، جنت کو بھول جاتا ہوں، کسی چیز کی فکر نہیں رہتی، جیسے ہمارا اور آپ کا حال ہوتا ہے۔ مسجد میں آتے ہیں تو اللہ یاد رہتا ہے، لیکن مسجد سے باہر گئے اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ دھندا کرنا ہے تو، کسی کے ساتھ کوئی سلوک کرنا ہے تو، کسی کی مدد کرنی ہے تو بھول جاتے ہیں۔
اللہ نے اس سے نکالنے کے لیے ایک اور انتظام کیا ہے، اور اس کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے۔ کیا انتظام کیا ہے اور کہاں تذکرہ ہے؟ اسی نفس کی ایک تیسری خاصیت قرآن مجید میں بتائی گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان۔ اب مطمئن جان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جن خوبیوں کو اپنانے کا تم سے مطالبہ کیا ہے، ان خوبیوں کو اپنانے پر اپنے آپ کو مطمئن کر لو۔ جن خوبیوں سے دور رہنے، خامیوں سے دور رہنے کے لیے کہا ہے، اس سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ کیسے؟ اس کو آپ سمجھیے۔ سرکس دیکھا ہے؟ سرکس، وہاں لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم عجیب و غریب حرکات اور مظاہرے کرتے ہیں، شیر کے ذریعے سرکس دکھایا جاتا ہے۔ شیر ہو، ریچھ ہو، بھالو ہو، ان کے کرتب دکھائے جاتے ہیں تاکہ کشش ہو۔ اب وہ شیر تو پھاڑ کھانے والا جانور ہے، لیکن دکھانے والے ہم جیسے انسان ہی ہوتے ہیں۔ آخر ان انسانوں کو جو دکھانے والے ہوتے ہیں، وہ شیر کیوں پھاڑ نہیں کھاتا؟ جنگل میں تو وہ کسی کو پا جائے پھاڑ کھاتا ہے، حملہ کر دیتا ہے، زخمی کر دیتا ہے۔ لیکن وہی شیر ایک سرکس کے اندر، ایک تماشے کے اندر ایک آدمی پکڑ کے لاتا ہے، اور وہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، کسی کو زخمی نہیں کرتا، کسی کو نہیں پھاڑ کھاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شخص نے پہلے اس کو سدھایا ہوتا ہے، رام کیا ہوتا ہے، کنٹرول میں کیا ہوتا ہے، تو وہ پھر رام رہتا ہے، کنٹرول میں رہتا ہے۔ اور جیسے کہتا ہے سرکس کا کھلاڑی، ویسے ہی وہ شیر کرتا ہے، ویسے ہی وہ بھالو کرتا ہے، ویسے ہی وہ ریچھ کرتا ہے۔ سمجھ میں کیا بات آئی کہ کسی کے اندر کتنی بھی غلط بات ہو، کتنی بھی وحشت ناک چیز ہو، اس کو سدھا کر کے صحیح ٹریک پر لایا جا سکتا ہے جب شیر کو لایا جا سکتا ہے۔ اب جب شیر کو لایا جا سکتا ہے تو ہم انسانوں کے اندر جو بہت ساری خامیاں پائی جاتی ہیں، ہے نا، ہم کو بھی سدھا کر کے صحیح راستے پر لایا جا سکتا ہے۔ مثلا ہم میں اور آپ میں کیا خامی پائی جاتی ہے؟ سب سے پہلی خامی یہ پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں۔ ایگو، انا، کبر۔ دنیا میں ہم کسی کو گردانتے ہیں اپنے سے بڑا، مانتے ہیں۔ اگر بس چلتا ہے تو خدائی کو بھی چیلنج کر دیتے ہیں، جیسے فرعون نے کر دیا انا ربکم الاعلی۔ ورنہ ہم عام زندگی میں اپنے سامنے کسی کو نہیں کنسیڈر کرتے۔ ہماری کوئی خامی ہے، کوئی اگر بتائے بھی واقعتاً خامی ہے، پھر بھی ہم اس کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے فرشتے ہیں ہم۔ یہ ایک خامی ہے۔ دوسری خامی کیا ہے؟ ہم جھگڑالو ہیں۔ تیسری خامی کیا ہے؟ ہم جلد باز ہیں۔ چوتھی خامی کیا ہے؟ ہم نفس کے غلام ہیں۔ جنسی خواہشات کا ہمارے اندر بہت ڈھیر سارا مواد پایا جاتا ہے۔ ہم مال کی محبت کے شکار ہیں۔ ہم لذت کے غلام ہیں۔ آپ دیکھیے یہ ساری خامیاں ہمارے اور آپ کے اندر پائی جاتی نہیں پائی جاتی؟ اب اس چکر میں ہوتا کیا ہے؟ بھوک ستاتی ہے، پیاس ستاتی ہے، مال چاہیے، حلال حرام ہر طریقے سے مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں سدھا دیا جائے تو ہم حلال حرام ہر طریقے سے نہیں حاصل کریں گے۔ جو حلال ملے گا اسی پہ صبر کریں گے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں گے۔ اگر ہمارا کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس جھگڑے میں ملوث ہو کر کے مزید جھگڑے کو بڑھائیں گے؟ یہ نہیں ہوگا۔ ہم چاہیں اس جھگڑے کو عدل کی بنیاد پر، انصاف کی بنیاد پر عدالت میں جا کر کے کسی کو بیچ میں حکم بنا کر کے ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن مارے حسد کے، مارے کینہ اور بغض کے، یہ چیز انسان میں پائی جاتی ہے۔
اکثر شیئن جدلا کہا ہے، الد الخصام کہا گیا ہے انسان کے بارے میں، فَإِنَّهُ خَصِيمٌ مُبِينٌ کھلا ہوا جھگڑالو کہا گیا ہے قرآن مجید میں انسان کے بارے میں۔ ویسے انسان جلد باز ہے، جلد سے جلد مالدار بننا چاہتا ہے، جلد سے جلد بڑا بننا چاہتا ہے، جلد سے جلد طاقت، پاور، قوت، اقتدار، شہرت، عزت، ہر چیز حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ ہر چیز کی اپنی ایک ترتیب ہے، اس ترتیب سے حاصل ہو تو وہ چیز معقول رہتی ہے، ورنہ جلد بازی میں تو کبھی کبھی الٹی سیدھی حرکت ہوتی ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جتنی چیزیں ہیں انسان کے اندر کمزوری کے طور پر، یہ اصلاً اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے رکھی ہے، لیکن سدھانے کا ایک انتظام کیا ہے، اور وہ انتظام ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ۔ کہ ہم اپنے نفس کو سدھا لیں تاکہ نفس مطمئن بن جائیں اور جنت کے حقدار ہو جائیں، ایسے مطمئن ہو جائیں کہ دنیا میں کسی چیز کا کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں رہے۔ نفس مطمئنہ کی مثال سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف ایک واقعہ یاد رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا تم میرے بستر پہ سو جاؤ، اور جو امانتیں ہیں وہ جن کی ہیں ان کو حوالے کر کے پھر تم آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اطمینان سے سوئے، اتنے اطمینان سے کہ خود ان کا یہ بیان ہے کہ جتنی گہری نیند مجھے اس بستر پہ آئی کبھی نہیں آئی۔ کیوں یہ اطمینان حاصل تھا؟ اس لیے کہ یہ انہیں یقین تھا اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے حفاظت کی گارنٹی ہے، کوئی مائی کا لال مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ہے اطمینان، یہ انہیں حاصل تھا، جس کے بل پہ وہ ٹھاٹھ سے رہے، کوئی خطرہ نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ تو یہ واقعہ آپ یاد رکھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا اطمینان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ میں یہ چیز بتا رہا تھا کہ اسی اطمینان کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر اور آپ پر روزہ فرض کیا ہے۔ سدھا کر کے ہماری یہی کیفیت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کے روزے ہم پر لازم کیے ہیں۔ کیسے؟ ہم اپنے آپ کو بڑا بنتے ہیں نا، اب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس وقت ہم بڑے رہ جاتے ہیں، ہم اس وقت یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے، اس کا حکم فالو کرنا ہے۔ اس نے کہا مت کھاؤ، ہم نہیں کھاتے ہیں، اس نے کہا مت پیو، ہم نہیں پیتے ہیں، اس نے کہا اپنی بیوی کے پاس روزے کی حالت میں نہیں جاؤ، ہم نہیں جاتے۔ اس وقت ہم بندے ہوتے ہیں، معبود نہیں ہوتے، ہم بڑے نہیں ہوتے، ہم چھوٹے ہوتے ہیں، تبھی تو اس کا حکم پالن کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ٹریننگ دی جاتی ہے، یہ تربیت دی جاتی ہے، یہ تزکیہ کیا جاتا ہے اس رمضان کے ذریعے۔ ہمیں اور آپ کو لذت ہر چیز کی بڑی اچھی لگتی ہے، خوبصورتی اپنی کشش رکھتی ہے اور وہ کھینچتی ہے، لیکن اس کے باوجود لاکھ بھوک لگی ہو، لاکھ پیاس لگی ہو، کھانے کی چیز سامنے موجود ہو، بیوی گھر میں موجود ہو، ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ یہ تربیت ہے۔ رمضان کے موقع پر ہمیں اور آپ کو کہا گیا کہ اگر تم سے کوئی جھگڑا کرے تو تم اس سے کہہ دو میں روزے سے ہوں۔ کیوں یہ سبق سکھایا گیا؟ اس لیے کہ جھگڑا تو فتنے کی جڑ ہے، ہم اس کو ٹال دیں۔ ہم جھگڑنا نہیں چاہتے، جھگڑا اچھی چیز نہیں ہے، وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہم ڈکلیئر کر دیں کہ میں روزے سے ہوں، میں تم سے الجھ نہیں سکتا، تم سے جھگڑا نہیں کر سکتا، تم جاؤ یہاں سے، جو کرنا ہے کرنا۔ کیا صبر اور تحمل کی یہ صفت ہمارے اور آپ کے اندر نہیں پیدا کی ہے کہ سامنے والا آ رہا ہے، جھگڑا کرنا چاہتا ہے، ہم بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پوری صلاحیت ہے، اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن صرف اللہ کے حکم سے اس کو ٹالتے ہیں، اس کو دور کرتے ہیں، اس وقت جھگڑنے نہیں جاتے۔ یہ جو صبر اور تحمل کی صفت اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے پیدا کرتا ہے، اسی طرح کی بری چیزوں اور آزمائشوں محفوظ کرنے کے لیے۔ پوری زندگی میں اگر یہ چیز ہو جائے تو ہمارے اندر جلد بازی کی کمزوری ہے،
افطار کے وقت جب تک وقت نہ ہو جائے، 1 منٹ بھی باقی ہو تو ہم بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں یا جلدی سے کھول لیتے ہیں روزہ؟ بتائیے۔ ہمارے ضبط نفس، ہمارے نفس کے کنٹرول کے لیے کیا یہ تزکیہ اور یہ تربیت نہیں ہے، یہ ٹریننگ نہیں ہے؟ اگر کسی کے اندر یہ خاصیت پیدا ہو جائے کہ جو چیز ہونی اپنے وقت پر ہونی، اس سے پہلے نہیں ہونی ہے، اس میں کوئی جلد بازی نہیں دکھانی ہے، تو ہم اور آپ اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنا لیں گے یا نہیں؟ اسی طرح آپ دیکھیے، ہم اور آپ مال کی محبت کا شکار ہوتے ہیں۔ رمضان میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں کیا یہ احساس نہیں پیدا ہوتا کہ ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، کتنی تکلیف دہ چیز ہے؟ ہم میں جو غریب ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو مسکین ہیں، فقیر ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، ان کے بھوک کا کیا حال ہوتا ہوگا، ان کے پیاس کا کیا حال ہوتا ہوگا، اس کی بیماری کا علاج کیسے ہوتا ہوگا؟ یہ جو ہمدردی اور مواسات ہے ہمارے اندر اس روزے سے پیدا ہوتی یا نہیں ہوتی؟ اور پھر روزے میں ہمیں یہ کہا گیا کہ زیادہ سے زیادہ امداد کرو، زیادہ سے زیادہ خرچ کرو۔ اللہ کے رسول کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اس طرح سے خرچ کرتے تھے گویا کہ طوفانی ہوا چل رہی ہو۔ میں نے یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ اس ماہ صیام اور اس روزے کا جو اصل سبق ہے، جو اصل پیغام ہے، اس کی جو اصل حکمت ہے، وہ ہمیں اور آپ کو حاصل ہو رہی ہے یا نہیں؟ ابھی روزے کے ابتدائی ایام ہیں، اگر اب تک ہم غافل تھے تو اب ہم کمر کس لیں تاکہ ہم اور آپ روزے کا جو صحیح فائدہ ہے وہ حاصل کر سکیں، اور روزے کے ذریعے جو ہمیں اور آپ کو گارنٹی دی گئی الصوم لی وانا اجزی بہ، ہم اس گارنٹی کے مستحق قرار پا سکیں۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا جتنا بدلہ چاہوں گا دوں گا۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ اس طرح سے دینے والا ہے کہ اس نے اسپیشل راستہ رکھا ہے، جنت میں جانے کے بہت سارے دروازے ہیں، ایک دروازہ خاص ہے صرف روزے داروں کے لیے، باب الرحیم۔